سیریل کلر تانیہ تائر ناول کس نمبر 14۔ وہ پیچھے برف میں ایک دم گری تو دھپ سے وہیں بیٹھ گئی۔ بھیگی بھیگی نظروں سے اسے دیکھا جو گہرا سانس بھرتا اس برف پر اپنے سیکروں کو زبردستی مسل کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ ایلے حلق میں تھوک نکل گئی، آنکھوں میں بے چینی اتری تو لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ مجھے تم بہت بری لگتی ہو، وہ بولا۔ ایلے کے گال پر آنسو ٹپک گیا۔ جب تم مجھ سے بولتی نہیں ہو۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی صورت تکنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ہنری کے سامنے بولو؟ اس سوال پر سوال کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے سوالوں کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ نگاہ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی تمہیں سزا ملے گی، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ایلے نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں تکلیف تھی۔ ہمیشہ وہ صرف سزائیں ہی تو سہتی آئی تھی، ایسی ایسی سزائیں جن سے اس کا دل دہل جاتا تھا، اس کی روح کانپ جاتی تھی، اس کا جسم درد سے پھوڑے کی مانند دکھتا تھا، لیکن کبھی اس پر رعایت نہیں کی گئی تھی۔ اس نے جیکسن کو دیکھا اور بس دیکھتی رہی۔ وہ اندر چلا گیا۔ اب وہ اسے مارے گا، شاید بیلٹ سے، یا پھر اس کے پاس، یا پھر اس کے سر پہ لیمپ مار دے گا، یا اسے اپنے جوتے سے مارے، ہو سکتا ہے کوئی ڈنڈا ہو، اور وہ تو بہت ظالم سا تھا، وہ تو کافی بے رحم تھا، اس کے پاس کوئی اور چیز ہوگی۔ چھری سے اس کی زبان نہ کاٹتے، وہ پھوٹ پھوٹ کر خوف کے مارے رو دی۔ جیکسن البتہ اندر گلاس وال کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ صوفے پہ بیٹھ گیا اور ایلے کے پاس سوائے اندر جانے کے کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس کے گارڈز باہر میں ہی ادھر ادھر کھڑے تھے۔ ان کا پلین جس میں وہ یہاں آئے تھے وہ فاصلے پر کھڑا تھا، اور پھر ایک گارڈ کے پاس کتا تھا۔ جیسے کتا اس پر بھونکا وہ اندر دوڑ چکی تھی۔ اندر آئے تو شاید سزا دینے کو فرصت سے بیٹھا تھا۔ ایلے نگاہ جھکا کے کھڑی ہوگی۔ تو تم ریڈی ہو پنشمنٹ کے لیے؟ وہ بولا تو ایلے کا دم سا گھٹنے لگا۔ نہ جانے کیا اب کہنے والا تھا وہ۔ کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ اس کے سوال پر اس نے حیرانگی سے سر اٹھایا اور سنفری میں ہلانے لگی۔ یہ تربوز جیسا سر ہلانے کے بجائے زبان کا استعمال کرو، اس نے ذرا گھور کر کہا تو وہ بولی۔ نہیں۔ پھر کس چیز میں بیسٹ ہو؟ وہ پاؤں چلاتا اپنے سے کچھ فاصلے پہ کھڑی لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی میں بھی نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ یوز لیس، وہ ناگواری سے کہہ گیا۔ میں تو بچپن سے یوز لیس ہوں، وہ بولی اور نروٹے پن سے اب اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مجھے تمہاری کہانیوں میں دلچسپی نہیں ہے، وہ ٹیڑھی نظروں سے اس کو دیکھتا بولا، جبکہ اس نے سر اٹھایا اور منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ جیکسن خاموشی سے ایک کارنر کی طرف بڑھ سا گیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کر رہا تھا۔ اسے زہر تو نہیں دینے والا تھا، یہ تو بہت بڑی سزا ہو جائے گی پھر۔ وہ رو دی۔ جیکسن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ، وہ اس کی جانب اشارہ کرتی اور روتی۔ کیا میں؟ وہ پہلی بار کنفیوز ہوا۔ زہر بنا رہے ہیں نا مجھے مارنے کے لیے؟ وہ گال رگڑتی دل ہار کر رو دی۔ جیکسن نے ایک لمحے کو سانس کھینچ کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا بکواس ہے یہ سب، وہ دل میں سوچنے لگا۔ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، کچھ بنا رہا ہوں، جب تمہیں نہیں آتا تو میں بنا رہا ہوں۔ آج تک میں نے کسی کو صفائی نہیں دی اپنی بات کی، وہ چڑ کر بولتا اسے بتا گیا۔ اچھا زہر نہیں ہے، اس نے سانس بحال کیا، تو آپ نے سزا نہیں دی مجھے؟ وہ بھی جھانکنے آ گئی کہ کیا بنا رہا تھا وہ۔ مل جائے گی، جلدی کیا ہے، کچھ گہری نظروں سے دیکھتا وہ بولا۔ نہیں، وہ مجھے پتا ہونا چاہیے نا سزا کیا ہے، پھر میں اسی طرح خود کو تیار کر لوں گی، ورنہ ڈر لگتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ جیکسن نے پلیٹ میں سینڈوچ رکھے اور اس کا بازو جکڑ کے اسے چیئر پر دھکیل دیا۔ کھاؤ اسے اور اب بولنا مت۔ افسوس کے ساتھ اسے روکنا پڑا تھا کہ وہ گونگی ہی ٹھیک تھی۔ میں کب بولی ہوں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ کہاں نہ نہیں بولنا، وہ چٹک گیا، وہ چپ ہو گئی۔ جیکسن سینڈوچ کھانے لگا جبکہ ایلے نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ بزاریت سے بولا۔ نہیں کھانا، وہ بول کر چپ ہو گئی۔ یوں نہیں مانو گی تم، اس نے مڑ کر گارڈ کو دیکھا۔ مائیکل کو یہاں اس چیئر کے پاس باندھ دو، اس نے حکم دیا جبکہ ایلے کا سانس اٹک گیا۔
وہ ایک دم چیئر پر سے کھڑی ہوتی جیکسن کے ساتھ کھڑی ہوگی، جبکہ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے۔ جیکسن کھاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ مائیکل کرا رہا تھا وہ بہت گندا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا تو دوسری طرف جیک تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ اسے لگ رہا تھا اس کی جان پھنس گئی ہے۔ بیٹھنا چاہتی ہو؟ وہ سکون سے سوال کرنے لگا۔ پلیز میں کھاؤں گی۔ اب آپ اس کو واحد کر دیں، مجھے بھروسہ نہیں تم پر۔ اینی ویز تم یہاں بیٹھ سکتی ہو اگر تم چاہو۔ اس نے اپنی تھائی کی جانب اشارہ کیا۔ ایلے نے آنکھیں نکال کر دیکھا اور پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی، جبکہ اس کے بھاگتے ہی مائیکل چیئر سمیت اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ سب اس نے نہیں کیا تھا، اب وہ خود کر رہی تھی۔ جیکسن سکون سے اسے بھاگتے چلاتے ہوئے دیکھنے لگا، جبکہ مائیکل اس کے پیچھے بھونکتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ جیکسن پلیز ہیلپ می، میں اب سچ میں کچھ نہیں کروں گی، میں کھانا کھاؤں گی پلیز۔ وہ شاید اپنی زندگی میں اتنا نہیں چیخی تھی جتنا اس وقت چیخ رہی تھی، اور جیکسن پھر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بھاگ کر آتی جلدی سے اس کی ٹانگیں پکڑ کے اس کی تھائی پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں اوپر کر چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو دی، جبکہ جیکسن نے ناگواری سے کتے کی اور اس کی آواز کا گلا گھونٹنے کا سوچتے مائیکل پر گند ڈالی۔ وہیں ایلے کا لب ایک دوسرے میں پیوست ہوئے، اور مائیکل اپنے مالک کو جانتا تھا تبھی تھم گیا۔ لے جاؤ اسے، وہ ذرا رعب سے بولا تو گارڈ جو اپنی ہنسی روکنے یہ تماشا دیکھ رہے تھے مائیکل کو لے کر باہر نکل گیا، جبکہ ایلے کو دونوں ٹانگیں اوپر کے اسی پر چڑھے بیٹھی تھی، اتنا آکورڈ فیل کر رہی تھی کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور وہ اٹھتی کہ جیکسن نے دوسرا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے اسے لاک کر لیا۔ بے انتہا قریب بیٹھی تھی وہ اس کے کہ جیکسن کی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ ایک خاموش سا ارتعاش دونوں کے وجود میں اٹھا تو ایلے جلدی سے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ پھر اٹھنا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ کافی کا مگ اٹھا گیا۔ میں وہاں بیٹھ کے کھا لوں گی، وہ من منائی۔ یہاں پر بیٹھنا بھی تمہاری چوائس تھی، اس نے یاد دلایا کہ وہ خود چڑھی ہے اس پر۔ ایلے پھر سے رونے کے لیے ہونٹ بنانے لگی۔ جیکسن کا دل کیا گلا دبا دے اس کا۔ اس نے سینڈوچ اٹھا کے اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا، جبکہ ایلے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لیتی بڑے بڑے لقمے اپنے اندر اتارتی جا رہی تھی کہ وہ اس کی اتنی سی نزدیکی پر برداشت ہو رہی تھی۔ اور پلیٹ صاف ہوتے ہی جیکسن نے ہاتھ ہٹایا تو وہ جلدی سے دور ہوگی اور بھرے ہوئے منہ کو چلانے لگی۔ جیکسن نفی میں سر رہا تھا، اسے دیکھتا اٹھ گیا کہ موبائل بلنک کرنے لگا۔ جیک کی کال تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، ان کا ٹائم ہو چکا تھا یہاں سے نکلنے کا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی اور کال اٹینڈ کی۔ سب ریڈی ہے، تم کب آ رہے ہو؟ جیک کے سوال پر وہ سر ہلانے لگا۔ آتا ہوں، وہ بس اتنا بولا۔ ایلے جلدی چھپا کر وہ سینڈوچ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ مزے کا تھا، اگر وہ مزے لے کر کھاتی تو۔ گڈ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ بولا تو لہجے میں آج مسکراہٹ تھی۔ شاید ناراضگی ختم ہو گئی تھی کیونکہ آج وہ کرنے جا رہا تھا جو کہ دادا کا، ڈیڈ کا، سب کا خواب تھا، اور عرصے سے وہ اس کے پیچھے لگے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس لڑکی کے سر پہ آج وہ تاج پہنا کر اسے اپنا کر لیتا۔ لوگوں کے نزدیک یہ صرف مافیا کی پارٹی تھی، لیکن یہ سرپرائز جو سب کے سروں پر بم کی طرح پھٹے گا اس کے لیے بہت ہی پرلطف تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر باہر کی جانب چلنے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ بولو مت، وہ گھور کر بولا۔ میں بولوں گی، معلوم نہیں کیوں اس کے ساتھ رہتے ہوئے ڈر ختم ہو رہا تھا اس کا، جبکہ اس نے ابھی اینتھن کو جس بے دردی سے مارا تھا وہ اس کے سامنے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور اب وہ اس کے سہارے چل رہی تھی۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، اس نے اسے اوپر چڑھنے کا کہا تو وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر پرائیویٹ جیٹ میں آ گئی۔ جسٹن، اس سے پہلے وہ جسٹن کے ساتھ باتوں میں لگتی، جبکہ جیکسن نے اسے ابھی روکا تھا کہ وہ کسی سے نہیں بولے گی۔ جیکسن نے اس کی گردن کو جکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ جسٹن تیسرا شخص تو جانتا تھا کہ وہ بولتی ہے۔ بہت بولنے کا دل کر رہا ہے تمہارا؟ وہ لیپ ٹاپ کھولتا سکون سے بیٹھتا پوچھنے لگا۔ ہاں کر رہا ہے، وہ منہ بسوڑ کر بیٹھ گئی۔ جیکسن نے نوٹ کیا وہ زیادہ فری ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم بولو، میں سن رہا ہوں، لیکن اب اگر کسی کے سامنے تم بولی، آئی پرومس میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، اس نے سرد نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ ایلے نے سانس اندر اتارا۔ 5 منٹ بعد جب وہ کچھ نہیں بولی تو جیکسن نے اس کی سیم دیکھا، وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا کہ اب بولتی کیوں نہیں؟ میں اندر سے بول لیا کروں پلیز،
اس نے کہا، جبکہ جیکسن کو ہنری کے نام پر تب چڑھ گئی۔ غصے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور اس کی سم دیکھا۔ وہ منہ موڑ کے بیٹھ گئی کہ نہ اس کی جانب دیکھے گی نہ اسے ڈر لگے گا۔ تم سو جاؤ، معلوم نہیں کس احساس کے تحت وہ بولا، جبکہ ایلے نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، پر کوئی زندگی بھر اس پر حکم جماتا رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی دوست تھی، وہ بھی نہ جانے کہاں تھی، دنیا کے کسی کونے میں۔ اور اب جیکسن، اسے تو خیر وہ ڈرتی بہت تھی۔ وہ سوچتے سوچتے واقعی سو گئی اور جیکسن کا فیورٹ مومنٹ بھی آ گیا۔ جبکہ وہ نیند میں کھڑی ہو گئی، جیکسن جو کچھ ٹائپ کر رہا تھا اسے کھڑا ہوتا دیکھ اپنی انگلیاں کی بورڈ پر روکی اور اس کی جانب دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے دوبارہ خود پر آنے کی دعوت دی، جو کہ اس نے قبول کی، اور جیکسن کام چھوڑ کے اس کے لیے لیٹ گیا، جبکہ وہ اس پر ویسے ہی لیٹ گئی جیسے لیٹتی تھی، اس کی گردن میں بازو ڈالے۔ وہ نیند میں تھی، جبکہ جیکسن اب صرف اسے دیکھ کر اگلا سفر تمام کرنے والا تھا۔ لاس ویگاس میں داخل ہوتے آرتھر نے چاروں سیم دیکھا۔ وہاں جگہ جگہ جیک روبو کے آدمی تھے، اسے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ جولین، ایملی اور پارکر بھی پوری شان سے چلتے ہوئے جیکسن کے مینشن کی طرف جا رہے تھے۔ مینشن کی طرف بڑھ کے گاڑیوں میں سوار ہوتے ہی آرتھر کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ کھیل تو اب کھل کر شروع ہونے والا تھا، بس دیکھنا یہ تھا کہ جیکسن ہے کون، کیسا دکھتا ہے، اور جنگ کی تیاری تو اس نے پوری کی ہوئی تھی۔ وہ لاس ویگاس کو غور سے دیکھتا، سڑک پر بھاگتے دوڑتے لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایلے کا حسین سراپا اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ اس نے ایلے کے ساتھ رات گزارنی تھی، اور شاید ایک نہیں جتنی راتیں وہ چاہتا اتنی، کیونکہ ایلے کو اس نے خریدا تھا، اور جس نے خرید لیا وہ اس کی ہوگی۔ پھر جیکسن کون ہوتا تھا جو اچانک آ کر اسے اس کے پاس سے لے جاتا؟ اس نے پاؤں چلاتے ہوئے اپنی ہلکی سی بے چینی کا اظہار کر دیا، جسے جولین اور ایملیہ نے دیکھا تھا، جبکہ پارکر کی نگاہ اس تمام عرصے میں اس پر سے ہٹی ہی کب تھی۔ اسے بھی کچھ دن پہلے ہی کلب میں آئی وہ لڑکی یاد آئی، جو کہ ایلے کی دوست تھی۔ اس میں وہ بات ہی نہیں تھی جو ایلے میں تھی۔ اسے لگا تھا وہ ایلے کو بلیک میل کرے گا، لیکن وہ لڑکی جو خود بلیک میل ہونے کے لیے تیار تھی، اسے وہ ایلے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ حیرانگی کی بات تھی، اتنی شادی لڑکی کو ایلے نے دوست کیسے بنا لیا؟ یہاں وہ پھر سے کسی کی شطرنج کا مہارہ بنی تھی اور اپنی بے وقوفی میں اسے دوست سمجھ رہی تھی۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند تھا کہ اس شادی لڑکی کو پیسے دے کر وہ ایلے کے لیے استعمال اب بھی کر سکتا تھا۔ وہ پرسکون تھا، کیونکہ آج جو ہونے والا تھا اس کا اندازہ روبو فیملی کو دور تک بھی نہیں تھا۔ اس وقت ایلے پرل اور ہیزل کے ساتھ تھی۔ وہ خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے ڈریس پہننے کا کہا، اور وہ جب ڈریس پہن کر آئی تو وہ خواتین ہونے کے باوجود سب ساکت کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح اس نے آج تک اتنا ریویلنگ ڈریس نہیں پہنا تھا۔ اس کے شولڈر، اس کی کمر نظر آ رہی تھی، اور وہ کچھ انکمفرٹیبل سی ان کو دیکھنے لگی، جبکہ بولنے کی اجازت تو اب اس نے نہیں دی تھی۔ وہ ہیزل اور پرل کو دیکھنے لگی۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو تم، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، ہیزل بولی تو پرل مسکرا دی۔ ایسا ہی تھا۔ وہ ذرا ڈر کر اس کے کان کے پیچھے ایک کالا ڈاٹ لگا گئی، جبکہ ایلے شرما سی کی۔ آج اس کے سر پر تاج پہنایا جانا تھا شاید۔ اسے ہنری کی یاد آ رہی تھی۔ جیکسن اسے زبردستی کر رہا تھا، جبکہ وہ ہنری کو پسند کرتی تھی۔ اسے بیوٹیشین نے تیار کیا تو بار بار وہ اپنی تیاری پر بھی حیران رہ جاتی کہ وہ اتنا خوبصورت اسے تیار کر رہی تھی یا وہ خود سے خوبصورت ہے۔ ایلے کے ہاتھوں میں وائٹ گلوز پہناتے پرل نے اسے انعام کے طور پر اپنی ایک قیمتی انگوٹھی دے دی، جو کہ وائٹ گلوز جو اس کی کونیوں تک تھے، کسی شہزادی کی طرح اس میں پھنسی انگلیوں میں وہ انگوٹھی نہایت نفیس اور حسین لگ رہی تھی۔ اور ہیزل نے اس کے گلے میں ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا دیا، جو اس کی سراہی سی گردن میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے بہت محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مکمل تیار تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، گولڈن براؤن بال، ایک سٹائل میں بندھے، پیچھے خوبصورت سے بروچ کی قید میں تھے، جبکہ حسین میک اپ وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی جس کی قیمت شاید وہاں کھڑا بڑے سے بڑا مافیا ادا نہ کر پاتا۔ اس نے پاؤں میں ہیل ڈالی تو کچھ ہیل سیکھ گئی۔ کبھی پہلے ہیل نہیں پہنی تھی، لیکن کوشش کی وہ چل دے۔ اس ہیل کے ساتھ وہ مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور ان آنکھوں کو ڈھانپے رکھے پلکیں، مکمل حسن
دل پر کس کے بجلی برسا دے، خبر نہیں تھی۔ چلے، ہنری ایک دم ہی اندر آیا اور دل تھام کر 2 قدم دور ہوا۔ کون ہو تم لڑکی؟ کوئی جادوئی پری؟ کوئی افسرہ؟ کہاں سے آئی ہو تم؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیلے کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایلے خود ہی آگے بڑھی اور ہنری کے سینے سے لگ گئی۔ ہنری نے ایک سانس کھینچا۔ جیکسن دیکھ لے گا تو تمہارے ٹکڑے کر دے گا، وہ نرمی سے بولا، جبکہ ایلی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پرل اور ہیزل بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، چپ، کچھ کہہ نہیں پائیں، وہ جیسے بھگا کر لے جاؤں تمہیں۔ ہنری ہنسا اور اس کا چیئر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایلے جلدی سے سر ہلانے لگی۔ اف اف اف، جان لو گی تم میری آج۔ وہ ہنسا جبکہ ایلے نے اس کو دیکھا۔ وہ جیسے مت دیکھو، میں واقعی تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور ہنری کو اپنے شانے پر ایک مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ شانے اچکا گیا۔ اگر دادا کہہ دیتے ایلے ہنری کی ہے تو وہ جانتا تھا جیکسن نگاہ بھی نہیں اٹھائے گا، اسے غرض اور مطلب بھی نہیں ہوگا، لیکن اب تو جیسے کوئی حکومتی سٹیمپ لگ گیا ہو۔ اسی طرح ایلے پر سٹیمپ تھا کہ وہ جیکسن کیا اور ہنری کچھ نہیں کر سکتا۔ ہنری ہٹا تو جیکسن اس کے روبرو آ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ہنری تھا جس کے سینے سے لگی وہ رو رہی تھی، اور اب اس کے سامنے سپاٹ بالکل سر تیور لیے اسے دیکھے جیکسن پر نگاہ گئی تو وہ نگاہ جھکا گئی۔ نہ وہ خود اس کے سینے سے لگی تھی، نہ ہی اسے شوق تھا۔ فوراً منہ بنا لیا تھا اس نے۔ تم کچھ کہو نا، کہو پیار ہے اس سے میں بھی کرتا ہوں اور ساری زندگی فلرٹ کروں گا، ہنری تن کر بولا، جبکہ جیکسن ایلے کو پرے کرتا پرل کے پاس آ گیا۔ بے عزتی کے ریکارڈ توڑے تھے، جہاں ہر شخص اس کو آج افسرہ سمجھ رہا تھا جس سے شادی ہونے والی تھی۔ اس نے اسے پرے کیا اور پرل کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ خڑوس ہے یہ، وہ بھڑک کر بولا۔ ایلے نے سر ہلایا جیسے متفق ہو، اور ہیزل اور پرل اب جیکسن کی بلائیں لے رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ دب سی گئی، وہ بھی معلوم نہیں کیوں اتنی سی جان تھی، حالانکہ پھر بھی اس سے پنگے لے رہی تھی۔ ہنری کے بازو میں بازو ڈال کر وہاں سے باہر چلی گئی۔ یہ مرے گی آج، جیکسن نے ان دونوں کو بتایا۔ ہیزل ہنس پڑی۔ چھوٹی سی تو ہے، نخرے دکھا رہی ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، نخرے جا کے اپنے باپ کو دکھائے، وہ تب کر بولا۔ اچھا بس، تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی، پرل نے کہا تو وہ سر جھٹک گیا۔ ایسی بھی کوئی چیز نہیں لگ رہی، وہ ذرا نگاہ چراتا بولا۔ خیر یہ تو غلط بات ہے، پورے 3 منٹ ساکت ہو کر دیکھا ہے تم نے اسے؟ ہیزل نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، وہ نفی میں سر ہلاتا ان دونوں عورتوں کے پاس سے ہٹ گیا۔ چاہتا نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ پتہ چلے، وہ نواب زادے ہنری کے ساتھ مینشن میں جا چکی تھی۔